بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ نکال لیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اگر بسم اللہ کو شمار کیا جائے تو 7 آیات ہیں اس میں، اور اگر بسم اللہ کو نہ شمار کیا جائے، یہ صاحب جلالین نے خود یہاں پہ لکھا ہے۔ جی میرے خیال میں تو یہ کورس میں شامل ہے، باقی آپ کنفرم کر لیں، شامل ہے یہ کورس میں۔ فرماتے ہیں بالبسملۃ ان کانت منہا والسابعۃ صراط الذین الی آخرہ۔ اگر بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز ہو تو 7ویں آیت صراط الذین سے الی آخرہ آخر تک ہوگی۔ وَإِلَّمْ تَكُنْ مِنْهَا، اگر بسم اللہ جز نہ ہو، فَالسَّابِعَةُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ آخِرِهَا، تو 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم سے ولا الضالین تک یہ 7ویں آیت شمار ہوگی۔ يُقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا قُولُوا لِيَكُونَ مَا قَبْلُ، اس کے اول میں قولو مقدر ہوگا، اس کے اول میں قولو مقدر مانا جائے۔ لِيَكُونَ مَا قَبْلَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ مُنَاسِبًا لَهُ بِكَوْنِهِ من مقول العباد، یہ بندوں کا مقولہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کے مناسب رہے گا اگر ہم اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ جملۃ خبریۃ قصد بها الثناء، یہ جملہ خبریہ ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کا قصد کیا گیا ہے۔ اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کا قصد کیا گیا ہے۔ بے مضمونہا من انہ تعالی، اس مضمون کے ساتھ شان بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک لجمیع الحمد، تمام تعریفوں کا مالک ہے، من الخلق، مخلوق کی، او مستحق، یا کوئی بھی کسی تعریف کا مستحق، کسی کی کوئی بھی تعریف کرتا ہے تو وہ تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے۔ لأن یحمدوہ واللہ علم، کیونکہ جس کی بھی تعریف کی جائے وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ حقیقت میں اگر کسی بھی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ صانع کی، بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کی بھی تعریف کریں کہ فلاں اتنا خوبصورت آدمی ہے، فلاں بہت ذہین ہے، تو یہ تعریف اللہ کی ہوگی، کیونکہ خوبصورت بنایا اس نے ہے، ذہین بنایا اس نے ہے۔ جیسے اگر کھانے کی تعریف کریں تو یہ تعریف کھانا بنانے والے کی ہوتی ہے۔ کسی نے کھانے کی تعریف کی کہ فلاں نے بہت اچھا کھانا بنایا، فلاں کے گھر کھانا بڑا اچھا تھا، تو حقیقت میں یہ تعریف کس کی ہو گئی؟ کھانا بنانے والے کی۔ لأن یحمدوہ، کیونکہ تعریف اسی کی جاتی ہے۔ واللہ علم، یہ لفظ اللہ جو ہے یہ علم ہے علی المعبود بحق، معبود برحق کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، ای مالک جمیع الخلق من الانس والجن، تمام مخلوق کا مالک ہے، جنات ہوں یا انسان ہوں، والملائکتی، فرشتے ہوں، والدواب بھی، یا دیگر چوپائے وغیرہ کوئی بھی جانور ہوں، وغیرہم۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ عَالَمٌ، ہر ایک پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے۔ يُقَالُ عَالَمُ الْإِنسِ، جیسے کہا جاتا ہے انسانوں کا عالم، وعالم الجن، جنات کا عالم، الی غیر ذالک، وغیرہ وغیرہ۔ وغلب، اور اس میں جو تغلیب دی گئی ہے، فی جمعہ بالیاء والنون، عالمین یا اور نون کے ساتھ جو جمع کی تغلیب ہے، یہ اولو العلم علی غیرہم، ذوی العقول کو غیر ذی العقول پر اس کو تغلیب اور غلبہ دیا گیا ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْعَلَامَةِ،
اور یہ علامتی سے مشتق ہے، لأنہ علامت علی موجدہ، اس لیے کہ یہ علامت ہے بنانے والے پر، جو موجد ہے بناتا ہے، ایجاد کرنے والا، بنانے والا، الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے، عید الرحمتی وہ ارادت الخیر لأہلہ، یعنی جو رحمت کا مستحق ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، ای الجزا، یعنی جزا کا مالک ہے، وہ یوم القیامہ، وہ یوم جزا سے مراد قیامت کا دن ہے، وخص بالذکر لأنہ لا ملک ظاہرا فیہ، تو یہاں پر یہ اصل میں صاحب جلالین ایک اشکال کا جواب دیتے ہیں۔ اشکال یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیوں کہا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، دنیا کا مالک بھی وہی ہے، قیامت کا مالک بھی وہی ہے، ہر چیز کا وہی مالک ہے، تو یہاں پر قیامت کا کیوں کہا کہ قیامت کے دن کا مالک وہی ہے؟ تو صاحب جلالین نے اس کا جواب دیا، یہ اس لیے کہا بدلیل لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس کی دلیل بھی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ظاہراً اللہ کے علاوہ کسی کی ملک نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی ملک نہیں ہوگی، لا لأحد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مالک اس وقت نہیں ہوگا، کسی کے لیے کوئی ملک نہیں ہوگی، تو اس لیے حقیقی مالک تو ہر چیز کا یہاں پر بھی وہی ہے، لیکن وہاں پر کوئی مجازی مالک بھی کسی چیز کا نہیں ہوگا، اور اس دن وہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ومن قرأ مالکی فماناہ مالک الامر کلہ، ہر چیز کا، ہر امر کا، ہر بات کا وہ مالک ہے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ای ہوا موصوف بذالک دائما، اور وہ اس کے ساتھ دائمی موصوف ہے، کغافر الذنب فصح وقوہ صفۃ للمعرفہ، یہ معرفہ کی صفت واقع ہونا بھی یہاں پر درست ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ای نخصک بالعبادت، یعنی عبادت کے لیے آپ ہی کو مختص اور خاص کرتے ہیں، من توحید وغیرہ، توحید وغیرہ جو بھی ہے ساری عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں، ونطلب اور ہم طلب کرتے ہیں من کا تجھ سے المعونت، مدد، علی العبادت، عبادت وغیرہ وغیرہ پر، یعنی عبادت وغیرہ جتنے بھی کام ہیں ان پہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں کہ اس کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ای ارشدنا الیہ، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، یعنی ہمیں ارشدنا، ہمیں ہدایت دے، الیہ، اس راستے پر ہم چلیں جو سیدھا راستہ ہے، جو سیدھا جنت تک پہنچتا ہے، ویبدل منہ، اور اس کا جو بدل ہے صراط الذین انعمت علیہم ہے، بالہدایتی، ویبدل من الذین بصلتی، اور یہ الذین صلہ کے ساتھ بدل ہے، غیر المغضوب علیہم وہم الیہود، کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اس سے مراد یہود ہیں، ولا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر الضالین جو گمراہ ہیں، تو ضالین ہم وہم النصارى، اس سے مراد عیسائی ہیں، مطلب یہ ہے غیر المغضوب علیہم، نہ ہی ہمیں مغضوب علیہم کے راستے پر چلا، وغیر الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہیں۔ ونقطۃ البدل افادۃ ان المہتدین لیسوا یہودا ولا نصارى، یہ بدل کا ذکر کرنا، یہ ایک باریک نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کا فائدہ دیتا ہے کہ معلوم اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی ہدایت یافتہ نہیں ہیں، واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہی درست بات جانتے ہیں، وإلیہ المرجع والمآب، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی کے پاس ٹھکانا ہے، وصلی اللہ علی سیدنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سردار ہیں ان پر درود ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام محمد ہے، وعلی آلہ، آپ کی آل پر، واصحابہ الطیبین، اور آپ کے صحابہ اکرام پر جو پاکیزہ ہیں، الطاہرین، طاہرین بھی پاکیزہ ہیں، صلاۃً و سلامً، صلاۃ اور سلام ہو، درود اور سلام ہو، دائمین متلازمین، ہمیشہ ان پر سلام ہو، ہر وقت ان پر سلام ہو، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ 7 آیات پر مشتمل جو آپ نے پڑھا، صاحب جلالین نے مختصر تشریح اس کی فرمائی، پہلی 3 آیات میں حمد اور ثنا ہے، آخری 3 آیات میں انسان کی طرف سے دعا ہے، اور درمیان والی مشترک ہے، اس میں حمد بھی ہے، دعا بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، جو بندہ مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی، الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے
میری تعریف و ثنا کی، مالک یوم الدین پڑھتے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ایاک نعبد سے آخر تک جب بندہ پڑھتا ہے فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ مشترک ہے، پھر ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جو میرے بندے نے مانگا وہ میرے بندے کو ملے گا، وہ میرے بندے کو ملے گا۔ اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے یہ صورت تمام قرآن کی جامع ہے، جیسے ایک چھوٹا سا شیشہ ہوتا ہے تو بڑی چیز کو اپنے اندر سمو کر کے چھوٹی کر کے دکھا دیتا ہے، یا درخت کا بیج عموماً وہ بیج نظر آتے ہیں لیکن اس کے اندر پورا درخت ہوتا ہے، تو یہ بظاہر تو چھوٹی نظر آتی ہے لیکن یہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا متن ہے، اس لیے اس کے اسماء بھی بہت سارے ہیں، وہ آپ انشاءاللہ خود تفاسیر کی طرف مراجعت فرمائیں، اور انشاءاللہ خود آپ جب بعد میں مطالعہ فرماتی رہیں گی تو بات مزید آپ پہ کھلتی رہے گی۔ صلاۃ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جتنی باتیں بھی یہاں پر ذکر کی ہیں، جو آخر میں صاحب جلالین رحمہ اللہ نے کتاب کو ختم کرنے کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کی، درود پاک بھی پڑھا، ابتدا بھی ایسے ہی شروع کی، تو اس سے ایک بات تو یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں ہر اچھا کام کرنا، جو بھی نیک کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرنا چاہیے، اور مجلس جب برخاست کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر ہی اس کو برخاست کرنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، ورنہ ہر آیت پہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے، صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اس صورت میں صفات ربوبیت اور عبدیت کو بیان کیا گیا ہے۔ 5 صفات ربوبیت ہیں، نمبر 1 اسم ذات، نمبر 2 صفت رب، نمبر 3 صفت رحمان، نمبر 4 صفت رحیم، نمبر 5 صفت مالکیت، اور 5 صفات عبودیت ہیں، نمبر 1 عبادت، نمبر 2 استعانت، نمبر 3 طلب ہدایت، نمبر 4 طلب استقامت، نمبر 5 طلب نعمت اور ناراضگی سے پناہ۔ تو یہ سمجھنے کہ 10 باتیں سورۃ الفاتحہ میں آ گئیں۔ اور ایک بات یہ سمجھیں، ہدایت کے 3 درجے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت عامہ ساری مخلوق انسان جنات حیوانات ان کے لیے ہدایت عامہ ہے، یعنی کس نے کیا کھانا ہے، کس کی کیا خوراک ہے، ہر چیز ادراک کر سکتی ہے، ہر چیز اپنی خوراک کھاتی ہے، بھینس کے آگے آپ قورمہ بنا کے رکھیں گے تو کبھی نہیں کھائے گی، یہ اس کو ادراک ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے، یہ اس درجے کی ہدایت عامہ ہے۔ نمبر 2 اس کے مقابلے میں ہدایت خاصہ، یہ ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے، انسان جن یہ آسمانی کتب کے ذریعہ بواسطہ انبیاء پہنچتی ہے، تو قبول کر کے جو قبول کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور جو اس کو رد کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 اس سے بھی زیادہ خاص، اخص الاخص، اس کا نام توفیق ہے، اس کا نام توفیق ہے، ایسے اسباب پیدا کرنا کہ قرآنی ہدایات کو قبول کیا جائے، قرآن کو قبول کیا جائے۔ پہلا اور تیسرا درجہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، انبیاء کا کام صرف دوسرے درجے میں ہدایت سے متعلق ہے، جہاں کہیں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر انبیاء کو یہ فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ تیسرے درجے کے متعلق ہے، یعنی توفیق، کہ توفیق آپ نہیں دے سکتے، آپ کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا، دعوت دینا ہے، توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ باقی یہاں پر جو دعا مانگی گئی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو انعام یافتہ لوگ، صراط مستقیم سے مراد جنت والا راستہ، ما انا علیہ و اصحابی والا راستہ، جس راستے پر ڈاکہ پڑتا ہو اس راستے پہ کوئی بھی نہیں جاتا۔ اور پھر اس سے مراد انبیاء کا راستہ، صدیقین جو راست باز لوگ ہیں، علوم نبوت کا ان پہ عکس پڑتا ہے، صدیقین۔ اور تیسرے نمبر پر شہداء، کیونکہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کی قوت عملی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں۔ اور چوتھا درجہ صالحین ہے، کامل درجے کی اتباع ان میں پائی جاتی ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم میں کہ اللہ میں نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے راستے پر ہمیں چلا۔
مغضوب علیہم اور لضالین سے پناہ مانگتے ہیں کہ جو گمراہ لوگ ہیں، مغضوب ہیں، مغضوب اور ضالین ہیں، مغضوب اور ضال ہیں۔ علم کے باوجود مغضوب کس کو کہتے ہیں؟ مغضوب وہ ہیں جو علم کے باوجود جان بوجھ کر حق کو ٹھکراتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، عمل سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ اور گمراہ وہ ہوتے ہیں جو علم سے ہی محروم ہیں، ان کو راستے کی پہچان ہی نہیں ہوتی، علم سے ہی محروم ہیں۔ تو مغضوب وہ ہیں جن کی قوت عملیہ خراب ہو، اور ضال وہ ہیں جن کی فکر خراب ہو، جو علمی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حدیث میں یہود کو مغضوب کہا، صاحب جلالین نے بھی اشارہ دے دیا، آپ نے پڑھ لیا، اور عیسائیوں کو ضال کہا، گمراہ کہا۔ یہود چونکہ علم رکھتے تھے، اسی لیے اپنے گھر بھی انہوں نے دارالحجرہ مدینہ میں بنائے تھے۔ ان کی عورتیں بھی عالمہ تھیں، بڑی بڑی عالمہ تھیں، تو اس لیے علم کے باوجود وہ گمراہ ہوئے، عملی قوت ان میں نہیں تھی۔ تو مختصراً سورۃ الفاتحہ کو آپ نے الحمدللہ سمجھ لیا۔ میں ایک منٹ سورۃ نور کا آپ کو پیج ڈھونڈ کے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اپنے اپنے پاس سورۃ نور نکال لیں۔ جی جی، میں نے آپ کو پیج شیئر کر دیا، دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور مدنیۃ وہی سنتانی او اربع و ستون آیہ۔ سورۃ نور مدنی ہے، اس میں 62 یا 64 آیات ہیں، 62 یا 64۔ چار رکوعوں کے بعد آئے گا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کے نور کا خالق ہے۔ اسی مناسبت سے نام سورت کا سورۃ نور رکھا۔
اس صورت کا نمبر ترتیب نزولی کے اعتبار سے 102 ہے، 9 رکوع اور 64 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس صورت میں کافی سخت احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا ایک نرالے انداز سے شروع کی۔ فرمایا سورتن، یعنی ہاذہ سورتن، یہ ایک سورت ہے، انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناہا، اور اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا، یعنی اس کے جو احکامات ہیں اس کو ہم نے فرض کیا۔ وانزلنا فیہا، اور ہم نے نازل کی اس سورت میں آیات بینات، صاف صاف آیتیں، وفرضناہا، مخفف ومشددا، مخفف اور مشدد دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے، لکثرت المفروض فیہا، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس کے اندر ہم نے نازل کیے ہیں واضح دلائل، آیات بینات، صاف صاف آیتیں، واضحات الدلالہ، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بادغام التاء الثانیہ فی الزال، یہاں پر تاء ثانیہ کو زال میں ادغام کیا گیا ہے، تتعظون، نصیحت حاصل کرو تم۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ای غیر المحسنین، یہ حکم ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے جو محسن نہیں ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، لرجمہما بالسنہ، کیونکہ جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے رجم تو سنت سے ثابت ہے۔ آج کل بعض لوگ رجم کے مسئلے کا انکار کرتے ہیں، خصوصاً منکرین حدیث کا طبقہ اس میں پیش ہے اور رجم کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ رجم کی آیات بھی قرآن کریم میں اتاری گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر رجم کی آیات موجود تھیں، ہم نے ان آیات کو پڑھا اور ان آیات کو یاد بھی کیا، لیکن ان آیات کو نکال دیا گیا، صرف حکم اس کا باقی رہ گیا، حکم اب بھی باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں، آپ احادیث میں پڑھیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کہیں لوگ اس حکم پر عمل کرنا چھوڑ نہ دیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے دیکھا، آپ نے بھی رجم کیا، اور قرآن کریم کے اندر اس حوالے سے آیات بھی تھیں، لیکن مختلف طرح کے لوگ، جس طرح منکرین حدیث کا طبقہ جو آئے دن نئے نئے ناموں سے متعارف ہوتے ہیں اور وہ رجم کے بالکل منکر ہیں، وہ کہتے ہیں رجم کوئی سزا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، احادیث متواترہ سے رجم کا ثبوت موجود ہے، کئی ایسے مواقع موجود ہیں کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کو وہ واقعات سناؤں، جیسے قبیلہ بنو غامدہ کی ایک آدمی نے آیا تھا اور اس نے کہا کہ مجھ سے یہ فعل سرزد ہوا، وہ شادی شدہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی کہا، اس کی جب بیوی قبیلہ غامد کے آدمی کی بیوی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے ہوش آواز ٹھیک ہیں، کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی؟ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے آپ ٹالیں نہ، مجھے نہ ٹالیں۔ تو بہرحال وہ حاملہ تھی، پھر آپ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ جب وہ پھر آئی، پھر اس طرح 2-3 چکر لگے، مختصر یہ کہ بچہ جب دودھ سے بھی فارغ ہوا تو پھر اس کا رجم کیا گیا، جو حدیث سے ثابت ہے۔ ارے ماعز کا واقعہ بھی مشہور ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے یہ عمل ہو گیا ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیرتے رہے، کیونکہ حدود جو ہوتی ہیں شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں، کہ مطلب یہ تھا کہ شاید یہ باز آ جائے، بات نہ کرے، چھوڑ دے، لیکن انہوں نے چوتھی بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخ پھیرا، پھر آگے سامنے سے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہیں آپ پاگل تو نہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، میں سمجھدار ہوں۔ فرمایا دیکھو کہیں اس نے نشہ تو نہیں کیا؟ معلوم ہو کہ نشہ بھی نہیں کیا، پھر ان کو رجم کیا گیا۔ تو بہرحال رجم کا حکم ثابت ہے، اور ایسے بہت ساری احادیثیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ آپ آگے احادیث والے سال یا اس سال بھی کچھ احادیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ رجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ صرف جو طبقہ منکرین حدیث ہے وہ رجم کو نہیں مانتے، تو اس لیے صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہاں پر جو الف لام ہے فی ما ذکر موصولہ، یہ جو یہاں پر الف لام ہے کس میں؟ الزانیہ اور الزانی میں جو الف لام ہے یہ موصولہ ہے، اور یہ مبتدا ہے، وہ ہوا مبتدا، والشبہ بالشرط دخلت الفاء فی خبرہ
وَهُوَ فَجْلِدُ، اور یہاں پر کیا ہے، مشابہ بشرط ہونے کی وجہ سے فا داخل ہے اور خبر اس کی فجلدو ہے۔ فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، کہ مارو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ ای ضربۃ یقال جلدہ ضرب جلدہ، یعنی عام طور پر محاورے کے طور پر بھی کہا جاتا ہے۔ وَيُزَادُ عَلَى ذَلِكَ بِالسُنَّةِ، اور سنت کے ساتھ اس پر اضافہ کیا گیا ہے، تغریب عام والرقیق علی النصف مما ذکر، کہ 1 سال اس کو جلا وطن بھی کیا جائے گا، کوڑے بھی مارے جائیں گے، 1 سال جلا وطن بھی کیا جائے گا۔ بہرحال یہ مسلک امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے جلا وطنی کا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر ہم جلا وطن کریں گے تو وہاں پر جا کر تو یہ زیادہ باغی بن جائے گا، وہاں پر تو جان پہچان والا کوئی نہیں ہوگا، اگر جلا وطن کریں گے تو یہ مزید وہاں پر شرارتیں کرے گا۔ اور جو غلام ہوتا ہے والرقیق علی النصف، اس کی سزا آدھی ہوتی ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے معاملے میں کہیں تمہیں نرمی نہ پکڑ لے، اللہ کے دین کے معاملے میں نرمی نہ پکڑ لے، یعنی ان پر نرمی نہیں کرنا کہ ان پر ترس آ جائے اور تم ان کو چھوڑ دو، اور نہ تم دونوں کے متعلق رافتن، تم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، ای حکم ہی بان، ای حکم ہی بان تترکوا شیئا من حدہما، یعنی کہیں تم نرمی نہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے حد کا، اس کو جاری کرنے میں کچھ بات تم ترک کر دو، چھوڑ دو، ایسا نہیں کرنا۔ فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ای یوم البعث فی ھذا تخریز علی ما قبل، یعنی یوم البعث پر، آخرت کے دن پر جب دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس دن پر تم یقین رکھتے ہو۔ تخریز علی ما قبل، یہ تحریز یعنی ابھارنا ہے، قبل میں جو بات گزری ہے اس پر ابھارنے کے لیے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر اللہ اور آخرت کے دن پر تمہیں ایمان ہے تو اللہ کے اس حکم میں کوتاہی نہ کرنا۔ الشرط وہو جوابہ او دال علی جوابہ، ما قبل یہ جو شرط ہے یہ ابھارنا ہے، اور یہ جواب شرط ہے، یا جواب، یہ دال جواب شرط ہے، اس کی دلیل ہے۔ وَلِشَدْ عَذَابَهُمَا، اور ان دونوں کو سزا دیتے وقت، ان دونوں کو سزا دیتے وقت، ای الجلد، یعنی جب ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، طائفۃ من المؤمنین، مومنین کا ایک طبقہ بھی وہاں پر موجود ہو تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ قیل ثلاثۃ، کہا گیا کہ 3 لوگ کم از کم ہونے چاہیے، وقیل اربعۃ، اور کہا گیا کہ کم از کم 4 لوگ وہاں پر موجود ہوں کہ ان کے سامنے سزا دی جائے۔ عدد شہود زنا، چونکہ زنا کے جو گواہ ہیں وہ بھی 4 ہونے چاہیے، تو ان کی تعداد کے موافق 4 لوگ کم از کم اس سزا کے وقت وہاں پر موجود ہوں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ الزانی لا ینکحو، زانی نکاح نہیں کرتا، یعنی یتزوج، وہ نکاح نہیں کرتا، الا زانیہ او مشرکہ، یا مشرکہ سے، کیونکہ مزاج اس کا ایسا ہوتا ہے۔ والزانیۃ لا ینکحھا، اور زانیہ نکاح نہیں کرتی، الا زان، مگر زانی مرد کے ساتھ۔ دیکھیں، الزانی زانی مرد، لا ینکح نکاح نہیں کرتا، الا زانیتن، مگر زانیہ کے ساتھ، او مشرکتن، یا شرک کرنے والی کے ساتھ۔ والزانیۃ، اور جو زنا کرنے والی عورت ہے، لا ینکحھا نہیں نکاح کرتا اس کے ساتھ، الا زانن، مگر زانی آدمی، او مشرکن، یا مشرک آدمی۔ ای المناسب لکل منہما ما ذکر، یعنی ان کے لیے یہی مناسب ہے، اور ان کا ملان بھی ایسے ہی لوگوں کی طرف ہوتا ہے۔ وحرم ذالک، نکاح الزوانی، وحرم ذالک، اور حرام کیا گیا ہے، وحرم ذالک، اور حرام قرار دیا گیا ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات، محصنات، پاک دامنہ عورتوں پر۔ کیا حرام کیا گیا ہے؟ اے نکاح الزوانی، علی المؤمنین، مومنوں پر، الاختیار نزل ذالک لما ہم، اب اختیار دیا گیا ہے جب لما ہم فقراء المہاجرین، جب مہاجرین فقراء نے قصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا، یزوجوا بغایا المشرکین، کہ مشرکین کی جو باغیہ عورتیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کا، وہن موسرات لینفقن علیہم، چونکہ وہ تنگ دست ہیں تو چلیں ہم ان پر خرچ کریں گے۔ فقیل التحریم خاص بہم، تو کہا گیا ہے کہ یہ حرمت ان کے ساتھ خاص ہے، باقیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ وقیل عام، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حرمت عام ہے۔ ونسخ بقولہ، لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے کہ زانی کے ساتھ صرف زانی نکاح کرے، زانیہ کے ساتھ زانی نکاح کرے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ قال تعالی وانکحوا الایام منکم، اس آیت سے یہ حکم منسوخ ہو چکا۔ والذین یرمون المحصنات،
اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامنہ عورتوں پر، العفیفات بالزنا، جو زنا وغیرہ سے ایسی باتوں سے پاک صاف ہیں، جو ان پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے، علی زناہن برؤیتہم، کہ جنہوں نے اس زنا کے عمل کو اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھا ہو۔ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے 2 آدمیوں کو، فلاں مرد اور عورت کو کمرے میں دیکھا، ایک کمرے میں بند تھے، یہ نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، چاروں نے بعین ہی موقع محل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ فجلدوہم، اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتے یا 3 گواہ لائے ہیں تو تب بھی یہی حالت ہوگی کہ اب یہ 3 گواہوں کو کوڑے پڑیں گے، ان تینوں گواہوں کو کوڑے پڑیں گے، 2 گواہ ہیں تو 2 گواہوں کو کوڑے پڑیں گے، اگر 4 گواہ ہیں پھر کوڑے نہیں پڑیں گے، پھر سزا ان کو ہوگی جب ثابت ہو جائے۔ اس مسئلے کے لیے شہادت کا نصاب زیادہ رکھا، کم از کم 4 گواہ، اگر 4 سے کم نصاب ہوگا تو حد نافذ نہیں ہوگی، اور اگر 4 لوگوں نے گواہی دی لیکن بعد میں موقع محل دیکھ کر، اسی لیے تو فرمایا نا کہ موقع پر یہ موجود ہوں، موقع پر یہ کم از کم یہ 4 لوگ موجود ہوں، اب جب سزا کی سختی دیکھیں، ان 4 میں سے ایک بھی انکار کر دے کہ میں نے نہیں دیکھا، انہوں نے ویسے ہی میرے اوپر جبر کیا، اب بھی حد نافذ نہیں ہوگی، اب پھر کوڑے پڑیں گے ان گواہوں کو، اب ان کو تہمت لگانے کے 80 کوڑے پڑیں گے، اس لیے جب تک 4 گواہ نہ ہو، اگر کوئی آدمی ایسی بات کرے کہ فلاں کے ایسے تعلقات ہیں، ان کو کوڑے پڑیں گے اسلامی حکومت میں، لیکن آج کل چونکہ اس چیز کا تصور نہیں ہے، فجلدوہم ای کل واحد منہم، اگر 4 سے کم ہیں ان میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، 80 جلدتن، 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادتن فی شیء، کسی معاملے میں اب ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ جن لوگوں نے پاک باز، نیک سیرت، عفیفہ عورتوں پر تہمت لگائی ہے، ان کی اب گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، یہ مردود شہادت ہو گئے، کسی معاملے میں ان کی گواہی قبول نہیں کریں گے ابداً، کبھی بھی۔ اولئکم الفاسقون، یہ لوگ نافرمان ہیں، لاتیانہم کبیرہ، اس لیے کہ انہوں نے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کیا ہے کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائی۔ تو ضمناً یہاں پر ذکر تو عورتوں کا کیا ہے، لیکن ضمناً یہ بات مردوں کو بھی شامل ہے، اگر کوئی مردوں پر، پاک دامن مردوں پر تہمت لگائے تو اس کی سزا بھی یہی ہوگی، اس کی سزا بھی یہی ہوگی کہ اس کو بھی 80 کوڑے لگیں گے، جب تک کہ نصاب شہادت یعنی 4 گواہ موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر زبان استعمال کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسلامی سزاؤں میں جبر ہے، خدا کی قسم کوئی جبر نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی جبر نہیں ہے اسلامی سزاؤں میں۔ اب دیکھیں، اب شریعت نے 4 گواہ طلب کیے، 4 گواہ، اب 4 گواہ موقع محل کو عین اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھیں تو تب جا کر حد نافذ ہوتی ہے، ورنہ نہیں، ورنہ حد نافذ نہیں ہوتی۔ اور حدود جتنی بھی ہیں، ذرا سا کوئی شبہ آ جائے حد ساقط ہو جاتی ہے، ذرا سا شبہ آ جائے حد ساقط، پھر حد نہیں لگتی۔ اس لیے دیکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جس طرح ایک صاحب جن کو پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے کیا سوجی مفسر قرآن بن پڑے، اور انہوں نے کہا کہ آج کل چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پتھر تھے تو رجم پتھروں کے ساتھ کیا جاتا تھا، تو کہتے ہیں آج کل پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل گولیوں کی بوچھاڑ کر دی جائے، آج کل جدید دور ہے تو پتھر مارنے کے بجائے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی جائے، نہیں، بالکل نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، گولیوں کی بوچھاڑ کرنے کی اجازت نہیں، پتھروں کے ساتھ ہی سنسار کیا جائے گا جو شریعت کا حکم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، جب پتھر مارے جا رہے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں، تو جب بھاگ رہا ہے تو سامنے کوئی شبہ آ گیا، اب اس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر گولی مار رہے ہیں، گولی مار لی تو پہلی گولی سے ہی کام ختم، اب بھاگے گا کدھر؟ جبر اس میں ہے، اسلامی شریعت میں جبر نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، جبر اس میں ہے کہ آپ جو کہتے ہیں گولی ماریں، اب گولی مار لی اور 4 گواہوں میں سے ایک گواہ نے کہا جی نہیں ہوا یہ معاملہ، ویسے ہم نے جھوٹی گواہی دی، تو اب بھی حد نافذ نہیں ہوگی، عین مارنے کے دوران اس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر گولی ماری جائے گی تو چھوڑیں گے کیسے؟ وہ تو کام ہی تمام ہو گیا۔ اور اسلامی شریعت میں جبر نہیں ہے، اور جو کوڑا مارا جاتا ہے وہ بھی ایک طریقے کے مطابق کوڑا مارا جاتا ہے، لیکن آج کل جو حکومتوں میں جس کو کوڑے مارے جاتے ہیں وہ انتہائی جابرانہ کوڑے مارے جاتے ہیں۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ وہ کوڑا ایسا ہو، وہ خاردار نہ ہو، اس کے ساتھ کانٹے نہ ہو، ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جس سے زخمی ہو جائے، ایسا کوڑا مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو کوڑے مارے جاتے ہیں وہ تاروں کے اور پتہ نہیں کس چیز کے ہوتے ہیں، اور پہلوان قسم کا آدمی دور سے دوڑ کر آ کر کوڑا مارتے ہیں،
جس سے جس کو کوڑا لگتا ہے اس کی ہڈیاں بھی چورا ہو جاتی ہیں، یہ جبر ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس طرح کوڑا مارنے کا آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس طرح کوڑا مارے؟ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جی کھڑے کھڑے جیسے ہی رجم کیا ہے، جیسے ہی پتھر اس پر مارے جا رہے ہیں تو آگے سے بھاگ گیا، تو سمجھے جب بھاگ جاتا ہے تو اگر مثال کے طور پر خود اس نے اقرار کیا تھا، اس پر گواہ نہیں تھے، وہ خود اقرار کرتا ہے کہ مجھ سے یہ عمل ہوا، اور جب پتھر پڑنے لگے تو بھاگ گیا، تو معلوم ہوا کہ یہ بھی اس کا ایک انکار ہے، اب بھی شبہ آ گیا، اب بھی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ حدود بالکل ان میں کوئی جبر نہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنے آپ کو سنوار لیا، عملہم ٹھیک عمل کیے، فإن اللہ غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، لہم انہیں، یعنی آپ دیکھیں جب انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ قذفہم، جو انہوں نے تہمت لگائی تھی، رحیم اللہ تعالیٰ مہربان ہے، بہم اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے، بالہامہم التوبۃ فیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں توبہ کا الہام کیا، کہ ان کے دل میں بات ڈالی کہ اب وہ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ ینتہی فسقہم، تو اب ان کا فسق ختم ہو جائے گا، وتقبل الشہادۃ، اور اب ان کی شہادت گواہی ان کی قبول کی جائے گی۔ وکیل، اور بعض نے کہا لا تقبل رجوعا بالاستثناء الا الجملۃ الاخیرہ، بعض یہ فرماتے ہیں کہ اب بھی شہادت قبول نہ ہوگی، کہ جملہ اخیرہ پر محمول کرتے ہوئے، جملہ اخیرہ پر محمول کرتے ہوئے، بالاستثناء الی الجملۃ الاخیرہ، جملہ اخیرہ کو مستثنیٰ کرتے ہوئے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، لیکن بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب توبہ کر لی تو ان کی توبہ قبول ہوگی اور اب ان کی شہادت قبول ہو جائے گی، کیونکہ الا الذین تابوا کے بعد اس کو مستثنیٰ کر دیا گیا۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں بالزنا، زنا کی اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے لیے کوئی گواہ نہیں ہوتے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، وقع ذلک لجماعت من الصحابہ، صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، فشہادت احدہم، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت یہ مبتدا ہے، اربع شہادات، 4 گواہیاں ہوں گی، یعنی 4 بار اس سے گواہیاں لی جائیں گی۔ نصب علی المصدر، بوجہ مصدر کے یہ منصوب ہے، باللہ اللہ تعالیٰ کی، انہ لمن الصادقین، کہ وہ قسم اٹھائیں گے کہ بے شک وہ اپنی اس بات میں سچ کہہ رہے ہیں، فیما رما بہ زوجتہ من الزنا، کہ اس نے اپنی بیوی پر جو زنا کے بارے میں تہمت لگائی ہے وہ اس میں سچ ہے، والخامسۃ، 5ویں بار یوں کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر جھوٹ بولنے والوں میں سے تو، فی ذالک، اس معاملے میں، وخبر المبتدا یدفع عنہ حد القذف، تو اب جب اس نے قسم اٹھا لی تو اب حد قذف اس سے ساقط ہو جائے گی، اب حد قذف اس کو نہیں لگے گی، حد قذف اس کو اب نہیں لگے گی۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور اس سے عذاب بھی ٹل جائے گا، اے حد زنا، یعنی حد زنا کا جو حد زنا کی جو سزا اس کو ملنی تھی وہ نہیں ملے گی۔ کب؟ الذی ثبت بشہاداتہ، کہ جب عورت بھی اس بات کی گواہی دے، ان تشہد 4 شہادات، 4 بار وہ اس طرح سے گواہی دے، باللہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھائے، انہ لمن الکاذبین، کہ اللہ کی قسم میں اس معاملے میں صاف ہوں، میرا خامن جھوٹ بولتا ہے، فیما رماہا بہ من الزنا، اس نے جو زنا کی میرے اوپر تہمت لگائی ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں بار کہے گی میرا خاوند اگر جائے تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہے، 5ویں بار وہ یوں کہے گی، فی ذالک، اس معاملے میں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، کس چیز سے؟ بالستر فی ذالک، اس معاملے کو پوشیدہ رکھا، وان اللہ تواب، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، بقبولہ التوبۃ فی ذالک وغیرہ، حکیم، حکیم ہے، فیما حکم بہ فی ذالک وغیرہ، کہ جو بھی احکام وہ دیتا ہے اس معاملے کے اندر وہ حکیم ہے۔ لبین الحق فی ذالک وعاجل بالعقوبۃ من یستحقها، کہ اس نے حق کو صاف طور پر بالکل واضح کر کے بیان فرما دیا، اس معاملے میں کہ حق کو بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا، اور جو مستحق سزا ہے اس کے لیے سزا میں جلدی فرمائی، تاکہ اس کو سزا جلدی مل جائے اور معاشرہ ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ یہ والذین یرمون ازواجہم، اس کو تھوڑا سا بس آپ نے سمجھنا ہے، لعان اس کو کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے تھوڑا سا بس اس کو سمجھ لیں پھر آگے چلتے ہیں۔
یہاں پر جو احکامات بیان ہوئے ہیں، پہلا حکم یہ، کوئی مرد اپنی بیوی پر بدکاری کے الزام لگاتے ہیں کہ میری بیوی بدکار ہے، تو اس کو اس الزام پر 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے. اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر لعان ہوگا. عربی میں اس کو لعان بھی کہتے ہیں برتن بھی نہیں رکھے تھے، اللہ میں برتن دھونے آ رہی اور تھی، اس کو ملاعنہ بھی کہا جاتا ہے. اس کی صورت یہ ہوگی کہ مرد عورت دونوں جج کے سامنے جائیں گے، عدالت میں جائیں گے، اپنے اپنے مائک بند کر لیں. قاضی یا جج کی عدالت میں جائیں گے تو مرد 4 گواہیاں اس طرح دے گا کہ ہر گواہی کے ساتھ قسم اٹھائے. توجہ سے، کیسے گواہی دے گا؟ آیت میں آپ نے تو پڑھ لیا، ابھی اس کا خلاصہ آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ بات آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے. صورت یہ ہوگی، مرد اور عورت دونوں جج کے سامنے عدالت میں جائیں گے. مثلا خاوند نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہے کہ یہ بدکار ہے. اب کیسے حل کیا جائے گا جب اس کے پاس گواہ نہیں ہے؟ تو حال اس کا یہ ہوگا، عدالت میں جائیں گے، مرد 4 گواہیاں اس طرح دے گا، ہر گواہی کے ساتھ قسم اٹھائے گا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میری بیوی میں یہ گناہ ہے. پھر دوبارہ کہے گا میں قسم اٹھا کر گواہی دیتا ہوں کہ میری بیوی میں یہ گناہ ہے. پھر تیسری بار کہے گا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر گواہی دیتا ہوں کہ میری بیوی بدکار ہے، میری بیوی میں واقعی یہ برائی ہے. پھر چوتھی مرتبہ قسم اٹھائے گا کہ میں قسم اٹھا کر اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میری بیوی میں یہ برائی موجود ہے. یہ 4 شہادتیں ہوں گی ان الفاظ کے ساتھ. 5ویں بار اس لفظ کے ساتھ ہوگی، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. 5ویں بار یوں کہے گا. یہ تو خامند کی طرف سے. اب اس کے بعد عورت اگر اپنے عیب کو تسلیم کر لے تو اب عورت کو رجم کر دیا جائے گا. عورت نے تسلیم کر لیا کہ میرا خامند جو کہتا ہے بالکل ٹھیک کہتا ہے، میرے اندر یہ گناہ ہے، اب اس عورت کو رجم کیا جائے گا، کیونکہ شادی شدہ کا یہی حکم ہے. لیکن اگر عورت اپنے عیب کو تسلیم نہیں کرتی، وہ کہتی ہے خامند جھوٹ بولتا ہے، تو اب اس عورت کو بھی 4 گواہیاں دینی پڑیں گی کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر گواہی دیتی ہوں کہ مجھ میں وہ عیب نہیں جو خامند کہہ رہا ہے. پھر دوبارہ کہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر گواہی دیتی ہوں کہ میرے اندر یہ برائی نہیں ہے جو خامند کہہ رہا ہے. تیسری دفعہ پھر کہے گی میں اللہ کی قسم اٹھا کر گواہی دیتی ہوں میرے اندر یہ عیب نہیں جو خامند میرے اوپر الزام لگاتے ہیں. اب چوتھی بار گواہی دے گی میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ مجھ میں یہ برائی نہیں ہے جو خامند کہہ رہے. 5ویں دفعہ کہے گی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر خامند اپنی بات میں سچے اور میں جھوٹی ہوں تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو. اس کارروائی کے بعد جب یہ بات ہو جائے گی پھر ان دونوں کے درمیان خود بہت تفریق ہو جائے گی، نہ وہ اس کا خامند رہا نہ یہ اس کی بیوی رہی. اس کو شریعت میں لعان کہتے ہیں. یہ لعان والا سوال اکثر وفاق میں آتا ہے. اب دیکھیں، اب در حقیقت ان میں سے ایک تو جھوٹا ہے نا، ایک تو جھوٹ بولتے ہیں نا دونوں میں سے، یا خامن جھوٹا ہے یا بیوی جھوٹی ہے. تو ان کا معاملہ اب آخرت کی طرف منتقل ہو گیا. وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ کون جھوٹا تھا. دنیا کی سزا بس یہی ہے. تو دنیا کی سزا سے خامن بھی بچ گیا کہ اس کو 80 کوڑوں کی سزا نہیں ملے گی، اور دنیا کی سزا سے عورت بھی بچ گئی کہ اس کو رجم نہیں ہوگا. اور یاد رکھیں حدود میں عورت کی گواہی چلتی ہی نہیں ہے. اگر 100 عورتیں بھی آ کر گواہی دیں کہ فلاں مرد کو ہم نے یہ گناہ کرتے دیکھا، کسی عورت کی گواہی قبول نہیں ہے. حدود میں عورت کی گواہی نہیں ہے. بس دیکھیں باقی معاملات میں جہاں پر 2 مرد اگر نہ ہو، 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دے سکتی ہیں نا، 1 مرد اور 2 عورتیں. لیکن حدود کے معاملے میں عورتیں جتنی بھی ہوں کسی عورت کی گواہی قبول نہیں ہوگی. 1 نہیں 1000 عورتیں بھی گواہی دیں تب بھی قبول نہیں ہوگی. بات سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ دیکھیں دنیا کی سزا سے اب خامن بھی بچا کہ اس کو 80 کوڑوں کی سزا نہیں ملے گی، اور دنیا تہمت میں ویسے 80 کوڑے لگتے ہیں، اور عورت بھی بچ گئی، اس کو رجم نہیں ہوگا. اور عورت کے پاس جو بچہ وغیرہ ہے اس کے متعلق مسئلہ پھر الگ ہوگا. اگر خامن کہے کہ وہ میرا ہے، اس کی نفی نہیں کرتا، تو شرعاً بچہ اسی کو ہوگا، اور اس کی تعلیم اور تربیت اور خرچہ خامن کے ذمہ ہوگا، اور وراثت وغیرہ کے سارے احکام جاری ہوں گے. اور اگر خامن کہتا ہے کہ بچہ میرا نہیں، انکار کرتے ہیں، تو اس کی نسبت خامن سے ختم ہو جائے گی. ماں نے چونکہ اس کو جنا ہے، اب اس کی نسبت ماں کی طرف ہو. امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. یہ جو عورت کے بارے میں نا، یہ آخری جو والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، بے شک اللہ کا غضب اس عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر میرا خامن سچا ہے یہ بات کہی تو. اس کو شریعت میں لعان کہتے ہیں. اس کے بعد دنیا کی ساری چیزیں ٹل جاتی ہیں، تو اب اپنی طرف غضب کی نسبت اس لیے کروائی گئی آخری گواہی میں تاکہ غضب، پھٹکار اللہ کی طرف سے، یہ بہت سخت ناراضگی والی بات ہے. شاید اس جملے کو سن کر وہ ڈر جائے اور یہ جملہ نہ کہے.
تو اس لیے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا. جی چلیں دیکھیں آگے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ بالافک، جاؤ جو لائے، بالافک بہتان، بے شک وہ لوگ جو لائے بہتان، افک. یہ آگے ایک الگ واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. چلیں پہلے آیات پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا میں خلاصہ کچھ صاحب جلالین نے خود بھی یہاں پر ذکر کیا ہے، کچھ خلاصتاً میں بھی آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں افک یعنی بہتان، وہ کون تھے پہلے یہ بات سمجھیں. اسوأ الکذب، بدترین جھوٹے لوگ ہیں، یہ بدترین جھوٹ بولا علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، بقذفہا کہ ان پر تہمت لگائی، عصبۃ منکم جماعت من المؤمنین، وہ مومنین میں سے بھی کچھ لوگ تھے. جیسے حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں، حضرت حسان بن ثابت، عبداللہ بن ابی، یہ تو مومن نہیں تھا، عبداللہ بن ابی منافق تھا، مستح، حمنہ بنت جہش، یہ 4-5 لوگ بھی اس سازش کا شکار ہو گئے، کیونکہ منافقین نے پروپیگنڈا ہی اتنا کیا تھا. فرمایا لا تحسبوه ایھا المؤمنون غیر العصبہ، لا تحسبوه شر لکم، اس معاملے کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو اے مومنو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے اس میں بہتری آ گئی. کیا بہتری ہوئی؟ یہ بہتری یہ ہوئی یاجرکم اللہ بہ، اس پر اللہ نے تمہیں اجر دیا. وَيُظْهِرُ بَرَاءَةَ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت عائشہ کی برات کا اعلان کر دیا گیا. عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات، عورت عائشہ کی فضیلت، حضرت عائشہ کی عظمت، حضرت عائشہ کا مقام قرآن سے ثابت ہو گیا. یہ بہتری ہے اس میں. وَمَنْ جَاءَ مَعَهَا مِنْهُ وَهُوَ صفوان، اور ان کے ساتھ جو آئے تھے حضرت صفوان، جن کے بارے میں الزام لگایا تھا. فَإِنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں كُنْتُ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، فی غزوۃ، ایک غزوہ کے موقع پر، بعد ما انزل الحجاب، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حجاب کا حکم نازل ہو گیا تھا. حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے. ففارغ منہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوئے، ورجع، واپس لوٹے، ودنا من المدینہ، مدینہ کے قریب تھے، واذن بالرحیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو اجازت دی. پہلے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، پھر آپ نے حکم دیا بالرحیل، چلنے کا، کہ جو پڑاؤ ڈالے ہوئے چلیں، صبح صبح کا وقت ہے، اب نکلنا ہے. لیلتن، رات کے وقت میں، فمشیتو، فرماتی ہے میں چل پڑی، وقضیتو، قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں، تاکہ ابھی قافلہ جانے لگے، روانہ ہونے لگے، تو راستے میں پھر قافلہ جا کے دور جا کے رکے گا، تو میں ابھی فارغ ہو جاؤں. تو فرماتی ہیں وقضیت شأنی واقبلت الی الرحل، میں قضائے حاجت کی طرف کے لیے گئی اور واپس اب اپنی سواری کے کجاوے کی طرف آئی. فاذا عقدی، تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس جو ہار تھا ان کا تھا وہ گم ہو گیا ہے. وہ بکسر المہملتی القلادہ، یہ قلادہ کو کہا جاتا ہے، قلادہ ہار گلے میں ڈالنے والا. فرجعت، میں واپس چلی گئی، التمسہ، تاکہ اس کو تلاش کروں. وحملوا ہودجی، پیچھے انہوں نے کیا کیا، جو میرا ہودج تھا، یعنی پالکی بنا کر رکھی ہوتی تھی، اس میں حضرت عائشہ بیٹھتی تھی، اس کو اٹھا کر سواری پہ رکھ دیا جاتا تھا. حضرت عائشہ کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا، تو پیچھے سے یہ لوگ آئے، انہوں نے وہ ہودج اٹھا کر سواری پہ رکھا. ہوا ما یرکب فیہ، جس میں حضرت عائشہ سوار ہوتی تھی، علی بعیر، اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا. یکسبوننی فیہ، انہوں نے گمان کیا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر موجود ہیں. وکانت النساء خفافا، اور عورتیں چونکہ اتنی بھاری ہوتی بھی نہیں ہیں. انما یأکلن العلقۃ ہوا بضم المہملہ و سکون اللام، یہ ضم مہملہ اور سکون لام دونوں کے ساتھ پڑھا جانا درست ہے. من الطعام ای القلیل، یعنی جس طرح کھانا تھوڑا ہوتا ہے، عموماً خواتین کھانا بھی تھوڑا کھاتی ہیں، اور طعام قلیل کے لیے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. فرماتی ہوں وجدت تو ایک تھی، میں نے پایا اپنے اس کو ہار کو، وجئت، اور میں اس کو لے آئی، بعد ما سارو، جب میں وہاں پر پہنچی تو سب چل پڑے تھے. فجلست فی المنزل، میں اپنی اسی جگہ پر بیٹھ گئی، الذی کنت فیہ، جہاں پر میں تھی وہیں پر بیٹھ گئی. وظننت ان القوم، اور میں نے یقین کر لیا کہ قوم والے، قافلہ والے جب مجھے دیکھیں گے کہ میں قافلے میں موجود نہیں ہوں، سیفقدوننی، جب مجھے غیر موجود پائیں گے، فیرجعون الیہ، میری طرف واپس آئیں گے. فرماتی میں وہاں پر بیٹھ گئی، فغلبتنی عینایا، تو میری آنکھیں میرے اوپر غالب آ گئی، مطلب نیند غالب آ گئی.
فنمت میں سو گئی، وکان صفوان حضرت صفوان جو تھے قد عرس من وراء الجیش، وہ عموماً رات کے آخری حصے میں انہوں نے قیام کرنا ہوتا تھا، وہ وہاں پر پہنچے، فدلجہما، وہ وہاں پر روانہ ہوئے، بتشدید الراء والدال، را اور دال دونوں کی تشدید کے ساتھ بھی فدلجا بھی پڑھا گیا ہے، ای نزلہ من آخر اللیل، یعنی رات کے آخری حصے میں وہ وہاں پر اترے، للاستراحت، آرام کرنے کے لیے، فسار منہ فاصبح فی منزلی، اور صبح کے وقت وہ جہاں پر میں تھی وہاں پر پہنچائے، فرآ، وہاں پر انہوں نے دیکھا، سواد انسان، انسان کا ایک جسم، نائم، سویا ہوا، یعنی اوپر چادر ڈلی ہوئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں پر سوئی ہوئی تھی اور چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو انہوں نے ان کو دیکھ کے پہچان لیا، اے شخص فعرفنی حین رآنی، جب انہوں نے ایک انسان کو دیکھا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، وکانا یرانی قبل الحجاب، جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت صفوان نے پہلے چونکہ مجھے دیکھا ہوا تھا پردے کا حکم آنے سے پہلے، تو انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ میں عائشہ ہوں، فاستيقظت، میں جاگی، باسترجاعہ، ان کے استرجاع پڑھنے سے، یعنی جب حضرت صفوان نے دیکھا کہ حضرت عائشہ یہاں پر لیٹی ہوئی ہیں، سارا قافلہ چلا گیا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو استرجاع کہتے ہیں، حین عرفنی، تو جب انہوں نے استرجاع پڑھا مجھے آواز آئی تو میں جاگ گئی، اے قول انا للہ و انا الیہ راجعون سے میں جاگی، فرماتے ہیں فخمرت وجہی بجلبابی، ای غطیتہ، میں نے اچھی طرح سے اپنے چہرے کو بالملا ڈھانپ لیا، پردہ کر لیا، اپنے اوپر چادر لپیٹ لی، اچھی طرح سے میں نے پردہ کر لیا، واللہ ما کلمنی، اللہ کی قسم میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، بکلمۃ ولا سمیعت منہ کلمۃ، اور نہ میں نے ان سے کوئی بات سنی، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، غیر سوائے استرجاعہ، سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، ہین اناخ راحلتہ، پھر انہوں نے میری سواری کو میرے قریب کیا، ووطی علی یدہا، اور اس کی اگلی ٹانگ اس کو دبا کے رکھا، پکڑ کے رکھا اس کو، تاکہ جب تک میں سوار نہ ہو جاؤں تو کہیں اونٹنی اٹھ نہ جائے، فرکبتھا، میں اونٹنی پر سوار ہوئی، فانطلقا، وہ چل پڑے، یقود بالراحلۃ حتی اتینا الجیش، یہاں تک کہ چل پڑے اور ہم اس قافلے کے ساتھ آ کر مل گئے، بعد ما نزلوا موغرین فی نہر الظہیرۃ، سخت گرمی کا وقت تھا، یعنی دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت، اس قافلے کے ساتھ ہم آ کر مل گئے، ایمن او غرایا، یعنی گرمی زیادہ تھی، واقفین فی مکان وغر فی شدت الحر، کیونکہ اس علاقے میں ویسے بھی گرمی کی شدت ہوتی تھی، فہلک من ہلک، فرماتی ہے میرے بارے میں وہ ہلاک ہوا جو ہلاک ہوا، یعنی میرے بارے میں لوگوں نے باتیں وائی تبائی شروع کر دی، وکان الذی تولی فی کبرہ منہم عبداللہ ابن ابی، اور ان لوگوں میں جو سب سے بڑا آدمی تھا جس نے تہمت اور الزام لگا دیا، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، پکا منافق تھا، انتہا قولہا، یہاں پر عائشہ کی یہ بات ختم ہوئی، مکمل ہوئی، رواہ شیخان، شیخان نے اس روایت کو نقل کیا۔ اب صاحب جلالین نے خلاصہ آپ کو بتا دیا، امید ہے آپ کو واقعہ سمجھ آ گیا ہو، صرف ابھی یہ ہے کہ آپ ذہن میں یہ بات پوری رہے، ہجرت کا 5واں سال تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع ملی تھی، قبیلہ بنو المستلق، عرب کا مشہور معروف قبیلہ تھا، ان کے جوان بڑے لڑاکے قسم کے لوگ تھے، اور دوسرے قبائل کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا، وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ بعض باتیں افواہی ہوتی ہیں، حقیقت نہیں ہوتی، تو افواہ پر عمل کرنا تو ٹھیک ہوتا نہیں ہے، چنانچہ جب تحقیقات کرائی گئیں تو معلوم ہوا کہ واقعتاً واقعی ان لوگوں کا ارادہ ہے مدینہ طیبہ پہ حملہ کرنے کا، تو انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کو حملہ نہیں کرنے دیں گے، بلکہ ہم خود ان پر حملہ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 500 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے، کچھ عورتیں بھی ساتھ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھیں، چونکہ عورتوں کا کام ساتھ کھانا تیار کرنا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، یہ ان کا جو کام ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، قبیلہ بنو مستلق پر غلبہ نصیب ہوا، اس کو غلبہ مریسی ابھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جس جگہ میں یہ غزوہ ہوا تھا اس کو مریسی کہا جاتا ہے، انشاءاللہ بخاری میں کتاب المغازی میں آپ تفصیلاً پڑھیں گے۔ تو بہرحال غزوے سے جب واپسی ہوئی تو مجاہدین کا قافلہ رات کے پچھلے پیر میں ایک مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکا، سحری کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ چونکہ تہجد گزار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز صبح صادق کے فوراً بعد عموماً آپ پڑھا دیتے تھے، کیونکہ سارے وہاں پر موجود ہوتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو خیال ہوا کہ ابھی چونکہ قافلے کی روانگی کا وقت ہے تو دوپہر سے پہلے کسی جگہ رکے گا نہیں، تو ابھی قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہونا چاہیے، ادھر معاملہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ اپنی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موتیوں کا ایک بڑا قیمتی ہار ادھار عاریتاً مانگ کے لے گئی تھی، گلے میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ عورتوں کو یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں،
عورتوں کو زیور کے ساتھ فطری طور پر پیار اور محبت ہوتی ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہی کہا نا، او من ينشأ فی الحلیۃ، کیونکہ ان کی پرورش ہی زیور میں ہوتی ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال جب قضائے حاجت کے لیے گئیں تو اندھیرا زیادہ تھا اور علاقہ جو تھا صحرا تھی، ریت زیادہ تھی، ان کے ہار کا دھاگا ٹوٹا، موتی سارے بکھر گئے، ہار قیمتی تھا، دانے تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی۔ جو کجاوا اٹھانے والے جن کی ڈپٹی تھی وہ آئے، انہوں نے اونٹ پر کجاوا اٹھا کے رکھا، انہوں نے سمجھا حضرت عائشہ کجاوے میں ہے، جسم ان کا ہلکا پھلکا تھا، انہوں نے کجاوا اٹھا کے اونٹ پہ رکھا اور چل پڑے۔ سفر شروع ہو گیا، کسی کے علم میں نہیں تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کجاوا رکھ دیا، انہوں نے تو یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ کجاوے کے اندر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بڑے بڑے جید اکابرین صحابہ ساتھ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب واپس آئیں قافلہ جا چکا تھا، سڑکیں تو تھی نہیں کہ چلو پیچھے پیچھے آتی تو راستہ مل جاتا، نہیں، ریتیلا علاقہ تھا اور جہاں پر قدم کا نشان لگتا ہے پیچھے سے ہوا آتی ہے، قدم کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں، ریت دوبارہ جڑ جاتی ہے۔ تو انہوں نے عقل مندی سے کام لیا کہ ادھر ادھر ہونے کے بجائے اسی جگہ پر ٹھہر گئیں، کہ ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے والوں کو علم ہوگا کہ میں کجاوے میں نہیں ہوں تو واپس وہ اسی جگہ پہ آ گئی۔ اگرچہ حضرت عائشہ نومری میں تھی، 13 سال عمر تھی اس وقت حضرت عائشہ کی، صبح کا ٹھنڈا وقت تھا، وہاں پر آ کر بیٹھی، چادر لی، آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا تذکرہ بھی صاحب جلالین نے آپ کو بتا دیا، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ ان کو قافلے کے پیچھے رکھا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملہ بڑی ترتیب کے ساتھ طے کرتے تھے، قافلے کے پیچھے رہتے، چونکہ بعض وقت قافلہ جب چل پڑتا ہے کوئی نہ کوئی چیز بھول جاتی ہے، گری پڑی چیز رہ جاتی ہے، تو ایک منزل پیچھے ٹھہرتے تھے، جب قافلہ چلا جاتا تھا پھر وہاں سے گزرتے تھے، تاکہ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے، ان کے پاس سواری ہوتی وہ سواری پہ رکھ کے ساتھ لے آتے، کسی کا جوتا گر گیا، کسی کوئی چیز رہ گئی، کوئی سامان رہ گیا، کوئی تیر تلوار رہ گئے۔ تو حضرت صفوان جب اس مقام پر پہنچے، دیکھا کپڑے میں لپٹی کوئی چیز پڑی ہے، جلدی سے آ کر دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کیونکہ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا، جیسے کہ صاحب جلالین نے ذکر کیا، تو پردے کا حکم 3 ہجری میں نازل ہوا ہے، اس سے پہلے پردہ نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال جب دیکھا تو ان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، حدیث میں آتا ہے جب کوئی پریشانی مصیبت آئے تو استرجاع پڑھا جائے۔ تو بہرحال صفوان بن معطل نے جب یہ پڑھا اور ان کو اونٹ پہ بٹھایا، اور کوئی گفتگو کوئی بات نہیں، اونٹ کی نکیل کو پکڑا، پاؤں کو پکڑ کے رکھا، کہیں اونٹنی اٹھ نہ جائے، اس پہ بٹھایا، اور دوپہر کے وقت مدینہ طیبہ قافلے کے ساتھ آ کر پہنچ گئے۔ ادھر مدینہ طیبہ میں ایک ظالم، فاسق، خبیث، بلکہ اخبث، اجہل، لعین، مردود انسان، جس کو دنیا عبداللہ بن ابی کے نام سے جانتی ہے، یہی خبیث انسان جس نے صحابہ پر تبرے کرنے شروع کیے تھے، تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، شیطان آدمی تھا، یہی کوشش اور یہی تلاش ہوتی تھی کہیں نہ کہیں سے کوئی بات ملے اور میں اللہ کے رسول کو تکلیف اور اذیت پہنچاؤں، ہر وقت اس درد پہ رہتا تھا۔ تو اس کو موقع مل گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سواری پہ سوار ہیں اور اس سواری کو پکڑ کے لا رہے ہیں صفوان بن معطل، اس نے پروپیگنڈا کر دیا اتنا زور شور کہ 3 مخلص صحابی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ مشہور شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت، حضرت صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی حضرت مصطق بن اساسہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی لگتی تھی اور پھوپھی زاد بہن بھی تھی خمنہ بن تجاش، کہنے لگی نومری یہ شاید ایسا گناہ ہو گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں باتیں ہو رہی ہیں، بازاروں میں باتیں ہو رہی ہیں، اپنے بھگانے کر رہے ہیں، عجیب قسم کا منظر تھا۔ پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے تھے، فرمایا عائشہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ فرماتی ہیں جب آپ نے یہ فرمایا میرے ہوش و حواس اڑ گئے، میں نے کہا آپ بھی یقین کرتے ہیں کہ واقعی کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ میں رو پڑی اور کہا کہ مجھ سے تو ایسا کوئی گناہ نہیں ہوا، اللہ میری صفائی خود دے دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا خیال تھا کہ خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری صفائی بیان فرما دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی نازل کر دیا، ان الذین جاؤوا بالافک سے لے کر لہم مغفرۃ ورزق کریم تک 18 آیتیں اللہ نے سیدہ، طاہرہ، عابدہ، زائدہ، محبوب خدا کی خبیبہ کی شان میں اور ان کی پاک دامنی کے ذکر میں 18 آیتیں نازل کی۔ آج بھی اگر کوئی بدبخت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت اور الزام لگاتا ہے یا ان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے، سمجھے وہ قرآن کی 18 آیتوں کا منکر ہے۔ قرآن کی 1 آیت کے منکر کو بھی کافر کہتے ہیں، جو 18 آیتوں کا منکر ہے اس کے بارے میں خود آپ فیصلہ فرما لیں۔ تو یہ تھا وہ مختصر واقعہ جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اور اس میں عجیب بات ہے، اسی غزوے کے لیے جب جا رہے تھے اس وقت ایک اور واقعہ پیش آ گیا، حضرت عائشہ سے ہی آرگم ہو گیا اور اونٹ کے نیچے گرے، اونٹ اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس موقع پر تیمم کا حکم نازل ہوا تھا۔ انشاءاللہ سورۃ النساء پڑھنے لگے ہیں، سورۃ نور مکمل ہوتی ہے، سورۃ النساء پڑھیں گے، یہ واقعہ انشاءاللہ وہاں پر آپ کو عرض کر دوں گا، وہاں پر آپ کو سنا دوں گا۔
چلیں امید ہے یہ واقعہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہاں پر ایک بات سمجھے، حضرت صدیق اکبر کی خالہ تھی حضرت مستق کی والدہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، ایک دن یہ میرے ساتھ باہر گئیں، کہیں ان کو ٹھوکر لگ گئی، اندھیرے میں گر پڑی، تو کہنے لگی مستق بن اساسہ کا ستیہ ناس ہو، اللہ کرے مستق مر جائے، اپنے بیٹے کے بارے میں کہنے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا دادی جان گری آپ خود ہیں، مستق کو کیوں بد دعا دیتی ہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ تو کہنے لگی مجھے دادی نے بتایا کہ یہ لوگ منوس ہیں جنہوں نے آپ پر تہمت لگائی ہے، میرا بیٹا بھی ان لوگوں میں شامل ہے۔ میں نے کہا کیا کہہ رہی ہیں، کیا تہمت؟ پھر حضرت عائشہ کو ساری بات پتہ چلی، وہاں سے انہوں نے یہ ساری بات بتائی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے مستق کو، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق نے بند کر دیا کہ یہ میری بیٹی پہ تہمت لگا رہے، میں اس کو مستق کو میں کوئی وظیفہ نہیں دوں گا، اس پر خرچ نہیں کروں گا۔ اس کا تذکرہ بھی آگے اگلی آیات میں آ رہا ہے، چلیں اب تفصیلاً یہ پڑھتی جائیں، سارا خلاصہ ذہن میں آپ کے بیٹھتا جائے گا۔ لکل امرئ منہم، ہر آدمی کے لیے وہ ہے، ای علیہ، ہر ایک پر اتنا گناہ ہے، مکتسب من الاسم، جس نے جتنا گناہ کمایا ہے، فی ذالک، اس معاملے میں، والذی تولی کبرہ منہم تحمل معظمہ، جس آدمی نے اس برائی کو اٹھایا ہے، یعنی بڑا گناہ جس نے کیا ہے، خصوصاً اس میں اس معاملے میں جس نے گفتگو کی ہے، وَعَشَاءَتُ، اور اس کا پروپیگنڈا اور اس کو زیادہ، وَأَشَاعَهُ، اس کو شائع کیا پھیلایا، عبداللہ بن ابی ہے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب، هو النار، وہ آگ کا عذاب آخرت میں، لولا ہلا، کیوں نہیں کہا، اس حین، جب یہ بات سمیت انہوں نے سنی تھی، ایمان والوں کو چاہیے تھا جب انہوں نے یہ بات سنی تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، مومنوں کو اپنے مومنوں کے بارے میں، مومن مردوں عورتوں کو اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، ای ظن بعضهم ببعض، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، خیرن، اگر وہ یوں کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وقالوا هذا افک مبین، اور ان کو چاہیے تھا وہ یوں کہتے کہ یہ صریح جھوٹ ہے، بہتان ہے، کذب ہے، بالکل کذب بین، یہ بالکل واضح جھوٹ ہے، فی التفات الخطاب، یہاں پر غیبوبت کی طرف التفات کیا گیا ہے، ای ظننتم ایھا العصبہ وقلتم، یعنی تم نے گمان کیا ہے جماعت، تمہیں چاہیے تھا تم یوں کہتے، لولا، کیوں نہیں کہا تم نے، جاؤ ای العصبہ، جب جو لوگ آپ کے پاس آئے تھے بہتان باندھنے والے، ان کو چاہیے تھا جاؤ، وہ لے آتے، علیہ باربعۃ شہداء، اس معاملے پر 4 گواہ، یہ جو بہتان باندھنے والے ہیں ان کو چاہیے تھا 4 گواہ لاتے، شاہدو، جو اس بات کی گواہی دیتے، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اگر یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا معاملہ نہ ہوتا، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، تو تمہیں عذاب پہنچتا اس بارے میں جس میں تم نے افضتم فیہ، جس میں تم نے گفتگو شروع کی، ایھا العصبۃ، ای خستم، اے وہ جماعت، اے وہ گروہ جس نے اس معاملے میں گفتگو کی ہے، خستم، گفتگو میں گھسنا، باتوں میں گھسنا، اس معاملے میں تم نے جو گفتگو کی ہے تمہیں عذاب پہنچتا، عذاب عظیم، بڑا عذاب، فی الآخرۃ، آخرت میں، استلقونہ بألسنتکم ای یرویہ بعضکم عن بعض، جب تمہاری زبانیں ان باتوں کا تذکرہ کر رہی تھی، یعنی ایک دوسرے سے اس کا تذکرہ کر رہے تھے، کوئی ادھر کہہ رہا ہے کوئی ادھر کہہ رہا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے اور اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے، وحذف من الفعل احدى التاءين واذ منصوب بمسكم او بافستم، یہ فرما رہے ہیں تلقون میں 2 تاؤں میں سے ایک کو حذف کیا گیا ہے، تتلقون تھا، ایک تا کو حذف کیا گیا ہے، اور اذ منکم یا افستم کی وجہ سے یہ منصوب ہوگا، وتقولون بافواهكم ما ليس لكم بعلم، اور تم اپنے منہ سے وہ باتیں کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، وتحسبونه هينا، اور تم اس بات کو چھوٹا سمجھتے ہو کہ لا اسم فی، اس میں کوئی عرض نہیں، اس معاملے کو چھوٹا سمجھتے ہو، لیکن نبی کی بیوی کی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، وہ عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا معاملہ تھا، نبی کے جسم پر اللہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، تو نبی کے گھر میں اللہ ایسی بیوی کا رکھنا برداشت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا معاملہ تھا، ولولا ہلا، کیوں نہیں کہا تم نے، اذ حین، جب سمعتموہ، جب تم نے یہ بات سنی، قلتم ما یکون ما ینبغی، تم یوں کہتے تمہارے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ تم اس بات میں، اس معاملے میں گفتگو کرتے، ان نتکلم بہذا، اس معاملے میں تم اس طرح گفتگو کرتے، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں تھا، تمہیں تو یہ چاہیے تھا جب یہ بات تم نے سنی تھی، کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ہوا للتعجب ہونا، کہ پاک ہے وہ، ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے، یعظکم اللہ، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ بہتان عظیم ہے جو تم نبی کے گھر والی پہ لگاتے ہو، یہ کہنا چاہیے تھا، اور چہ جائے کہ تم بھی ساتھ شامل ہو گئے، یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں،
ینہاکم تمہیں منع کرتے اس بات سے ان تعودوا لمثلہ کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بات کرو ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو ابداً کبھی اس طرح کی بات نہیں کرنا اگر تم مومن ہو تو آئندہ ایسی بات کبھی نہ کرنا تتعظوا بذلک اس کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے ویبین اللہ لکم الآیات اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو فی الامر والنہی اوامر کو بھی اور نواہی کو بھی حکم کیا دے اس پر عمل کرو روکتا کیسے اس سے روکو واللہ علیم اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بما یأمر بہ وینہا عنہ جو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جس سے منع کرتے ہے اس کو جانتا ہے حکیم وہ جاننے والا وہ حکمت والا ہے ان الذین بے شک وہ لوگ یحبون جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ کہ وہ بے حیائی کو پھیلائیں فروغ دیں باللسان اپنی زبان کے ذریعے سے اس کے چرچے کریں فی الذین آمنوا ایمان والوں میں بے حیائی پھیلائیں بنسبتها الیہم ایمان والوں کی طرف بے حیائی منسوب کر کے وہم العصبہ وہ ایک جماعت ہے فرمایا لہم عذاب علیم وہ جو منافقوں کی جماعت ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے پھر دنیا میں بھی دنیا میں کیا عذاب ہے بالحد للقذف ان پر حد قذف لگے گی والآخرتی اور آخرت کے اندر بھی ان کو عذاب ہے بالنار آگ کا لحق اللہ یہ عذاب اللہ کی طرف سے آگ کیا ہوگا ان کے لیے یہ عذاب ثابت ہے ملے گا انہیں واللہ یعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے انتفاعها عنہم وانتم ایھا العصبہ لا تعلمون اور تم اس بات کو نہیں جانتے ان کے کیا مقاصد تھے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ نبی کو تکلیف دینا ان کا مقصد تھا لا تعلمون وجودها فیہم تم نہیں جانتے کہ بے حیائی کا وجود ان میں پایا جاتا ہے اور یہ شرارت کرنا چاہتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر تمہارے اوپر اللہ کی رحمت اللہ کی مہربانی فضل نہ ہوتا ایھا العصبہ اے جماعت ورحمتہ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی وان اللہ رؤوف الرحیم اور بے شک اللہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے بکم لعاجلکم بالعقوبہ اگر اللہ کی شفقت اور رحمت اور مہربانی نہ ہوتی فوراً تمہارے اوپر سزا آ جاتی فوراً تمہارا مواخذہ کر لیتا لیکن اللہ غفور الرحیم ہے تمہاری توبہ کو اس نے قبول کر لیا چلیں بس وقت زیادہ ہو گیا ہے پتہ نہیں چلا چلیں بس ٹھیک ہے